الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کو حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عتیب بھائی نے بلکہ ان کے مشورے سے ہی جس مضمون کی طرف توجہ دلائی گئی اس میں چند باتیں ہیں، سماعت کیجیے گا۔ میری فیروز بختی کے حضرت سے میری یہ دوسری تیسری ملاقات، اور قبلہ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، اللہ جناب کی ہستی کو سلامت رکھے۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برسی۔ دوستو، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا ہے۔ طبیعت میں بڑا اضطراب تھا اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کھڑا ہوتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور انہوں نے معذرت کر لی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئیں۔ گزرتے بس اتنا کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا،
اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسا، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے۔ حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے، والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھیں۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی، ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چا چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام، آواز کم رکھیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ آئیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے ہیں، کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، یہاں یادوں کے چراغ جلے، جانے والے نے میرے نام ایک خط چھوڑا تھا، حضور فرماتے میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار، یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، اس شاخ کے ڈیرے بھی حضور کی راہوں میں، اور بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار، کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دیوانے کا تذکرہ سنتے چلیے گا اور کلیجے ٹھاریے گا۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری بھی اس جوان کے والد کے پاس تھی، اور وہ مذہباً مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے اسے گھر سے باہر نکالا۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے، اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے جب میں گھر سے باہر نکلا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہاں تھے اس وقت تک؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا، کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے، مجھے لوہے کی زنجیروں سے میرے والد نے جکڑ دیا۔ تو فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنہ ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ خدمت کا صلہ
ضرور دیتا ہے۔ مرنے لگا تو کہا، میں نے اس سے کہا کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بیچ دیا۔ فرماتے میں وہاں آ کر کے اس عالم کی خدمت میں لگا رہا۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بیچ دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے سوال یہی کیا کہ کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ تو اس نے کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا ہے سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سننا ہے۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ سلمان کہتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سریرا بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ میں تلخ ہوتی ہے۔ دوست کہتے بڑے دھکے کھائے۔ جب ان تک پہنچا تو انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہو گئی نا، اب اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آگے بتا دیا کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ الناس کرے اس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ انجام سے باخبر تھا، سوال کیا نا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی۔ انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ وہ تو پہلے غصے میں تھا۔ سلمان کہتے اس نے میرے منہ پہ مکہ مار دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئی کیوں؟ آزمائشیں تو آتی ہے نا۔ سلمان کہتے اس نے مجھے زور کا مکہ مارا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے۔ کہتے میں نے جا کے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو میرے نبی نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی ہوئی ایک کائنات تھی۔ میرے نبی کو پیار آ گیا، کریم نے کرم کیا، کمر سے چادر کو اٹھا دیا۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان رونے لگے، آنکھوں میں اتھرو اتر آئے۔ حضور فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا؟ محبت کا نغمہ چھڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ،
میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، ہم سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں، ہمیں ان ٹھنڈی ہواؤں نے پیغام دیا۔ یار آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا ہے آپ کا ہے، یہ فخر میرا ہے آپ کا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے بھی دعا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا نا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد آنے والا بڑی عظمتوں کا حامل پیغمبر آ رہا ہے، حضور کا نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پر میرے نبی کے تذکرے آئے تو مجمع میں سے ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آنے والا نبی کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ دیکھیں یہ تقاضۂ محبت ہے۔ بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، مرید کہتا ہے میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں، امتی بھی کہتے ہیں کہ میرے نبی سے افضل ہے۔ وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق جانو انہاں نو وہ جھوٹے پیار جتاندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے۔ عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں۔ وہ خلیفہ وقت نے ایک دفعہ لیلا کو اپنے دربار میں طلب کیا اور بلا کے کہا میں نے تیرے نام کا بڑا شورا سنا ہے کہ تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا، میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی، نرگسی آنکھیں، شربتی لہجہ ہوگا، تبھی تو ایک کیس تجھ میں کھبسا گیا۔ تو وہ کہتا تو نے مجھے متاثر نہیں کیا، تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی ہیں۔ کھری کھری سنائی تو لیلا جذباتی ہوگی، وہ رومی ساری گفتگو بیان کر دیں۔ گفت لیلا را خلیفہ کانت ہوئی کیس تو مجنو شد پریشان و گوی، آج دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، دیدہ مجنو اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا، باخودی تو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ رومی کہتے جب اس نے کھری کھری سنائی نا تو وہ جذباتی ہو گئی، وہ کہتی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، خلیفہ منہ بند کرو تم کوئی مجنو تو نہیں، دیدہ مجنو اگر بودے ترا، وہ کہتی اگر مجنو کی آنکھ سے دیکھتے تو عیب نظر نہ آتا، باخودی تو لیک مجنو بے خودست، وہ کہتے جس کوچے میں مجنو نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینا پڑتی ہے، ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ کہا تو ہوش والا ہے اور وہ ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے۔ یار لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہونا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو، نگاہ فاروق سے دیکھا کرو، پھر عیب نہیں، پھر تمہیں کمال نظر آئیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ بھائی جان تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ،
سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ ہم تو الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، اس کے پیچھے لینے کیا جاتے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے فاطمہ الزہرا کو قریب کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کی انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے، سورج عصر کے وقت پہ پلٹ جائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا۔ مجھے اچھی طرح یاد میری پہلی تقریر حسن مصطفیٰ، وہ بچپنے کی ایک عالم کا لکھا ہوا مقالہ، اس کو ازبر کیا، اس کی آج بھی کچھ الفاظ میرے دماغ کی سکرین پر نقش ہے۔ علماء سے سنا تھا کہ جو حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ تھوڑی عمر میں ہم نے پورے پاکستان میں گئی عزتوں سے نوازے بھی گئے۔ وہ آج بھی ان کا تو لہجہ بڑا شوخ تھا، اعلیٰ تھا، لیکن میں اپنے ہی لہجے میں ان کے کہے ہوئے الفاظ، وہ کہتے میرے نبی کی عظمت پہ بات کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی عظیم کتنا تھا۔ اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے، انگلی اٹھائے تو ماہتاب فک ہو جائے، وہ نبی سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا۔ یار اعظم چشتی نے حد نہیں کر دی، وہ کہتا تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویخ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، آتا دھرتی لف لف جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، اور عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، اور خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تقاضۂ محبت ہے بھائی، امتی اپنے نبی سے افضل کسی کو نہیں جانتا۔ یہ تو نالائق اور بدبخت لوگ ہیں نا جو نبی بھی کہیں اور عیب بھی نکالے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ میرے نبی کی آمد کے تذکرے تھے، تو حواری نے کہا کہ آنے والا پیغمبر آپ سے افضل ہوگا۔ جواب سنیے گا عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا۔ یہ اعزاز میرا ہے کہ ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ایک سوال یہ بھی کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ میں رکھتے، بھائی جان سینے میں دل دک دک کرتا۔ قبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور آگ اچک کے لے جاتی، یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل ہے، اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے۔ قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا، حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچا لیے۔ یار ان کا قبول نہیں ہوتا تھا تو وہ شرمندہ ہوتے تھے، اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا، خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے،
فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے۔ کہا اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں بھائی، صرف نیکی کا ارادہ کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے کہ میں دائی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا، یہ نیکی کے جذبے ہیں۔ میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ بھائی جان یہ نیکی کے ہی تو جذبے ہیں۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے، آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ جذبہ کیا ملا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفا کتنا شاید کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں۔ بھائی جان جذبہ نصیب ہوا نا کہ میں اپنے دکھی بھائی کے کام آؤں گا۔ او بھائی جان ہم تلاش کریں نیکی کو، ہم کہیں کہ ہماری اس بستی میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بیٹیاں گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئیں کہ ان کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا۔ ہمارا معاشرہ قبول بھی تو نہیں ایسی بیٹیوں کو کرتا، گھروں میں بوڑھی ہو گئی، ٹی بی کے مرض میں مر گئی۔ یار جذبہ نصیب ہوا، وہ بیوہ کی بیٹی، وہ مزدور کی بیٹی، میری بیٹی، میں اس باعزت طریقے سے اسے اپنے گھر سے رخصت کروں گا۔ بھائی جان یہ نیکی کا جذبہ سینے میں انگڑائیاں یہاں بیٹھ کے پیدا ہو گیا، باتیں سنی تو دل میں اتر گئیں اور جذبے نصیب ہوئے۔ بھائی جان نہ بھی کسی دکھیے کے کام آئے، نہ کسی گرتے کو سہارا دیا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا۔ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج تو کیا کوئی نہیں، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بھائی جان نیکی کا ارادہ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایسی امت کو میں نے پڑھا ہے وہ صرف نیکی کا ارادہ کریں گے، اللہ نیکی کے ارادے سے نیکی عطا کر دے گا۔ وہ کریں گے ایک، لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کہ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے۔ گناہ کیا نہیں، صرف گناہ کا ارادہ کیا ہے کہ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ وہاں نیکی کا ارادہ تو نیکی عطا ہوئی، اور یہاں گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں دوست، یہاں روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اور دوست اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، یار ہجرت کر کے پلٹ آئے، وعدہ ہے اللہ کا میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا، فنکار کی عزت فن کے ساتھ، جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی، آواز گئی تو کسی نے منہ لگانا بھی چھوڑ دیا۔ بستر علالت پہ تو نہیں بلکہ بڑھاپا تھا، اور بڑھاپے میں جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رونے لگا، اور مالک سے کہتا ہے مالک ساری زندگی کہاں گزار دی، بھٹکا رہا، الجھا رہا، اور آج
آواز چلی گئی تو کسی نے مجھے اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہ کیا. بڑے بڑے نام آپ نے بھی سنے ہوں گے. بھائی جان جب وقت آخر آیا تو بستر علالت پہ گرے, زندگی موت سے لڑنے لگے, تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے, صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے. آج بوڑھا ہو گیا, آواز نہیں تھی تو کوئی پاس بھی نہیں بٹھاتا. اور ایک تو شرمندہ ہوا کہ میں ساری زندگی گانا گاتا رہا اور ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی. ایک تو معذرت کی اور دوسرا کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, کوئی میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست ہو سکتا ہے. حضرت عمر مسجد نبوی میں محو استراحت تھے, خواب میں آوازی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے, اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. دوڑ لگا دی. جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی رکو, خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. تڑپ کے کہتا مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا, آج پیٹ کی خاطر آواز دی تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز کی, اس کا جنازہ پھر حضرت عمر نے پڑھا, اپنے ہاتھوں سے اس کو لحد میں بھی اتارا. بھائی جان جو معذرت کر لیتے ہیں یہ اللہ کی عادت ہے, اللہ اسے معاف کر دے. ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا. کہتا ہے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی 20 سال عبادت کی, قبول کی, اور 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا, ناراض کیا, حکموں کو توڑا, تیرا انتظار کیا, تو پلٹ آیا ہے, تیرا رب رحیم بھی ہے, تیرا رب کریم بھی ہے, جا میں نے تجھے معاف کیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے. بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا. وہ بایزید بسطامی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام ہے. آپ کے شہر بسطام میں ایک عورت نے گھر بنایا, اداؤں سے لوٹنے لگی. کسی نے بایزید سے کہا کہ حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتے, اس راستے کو روکو. بایزید مصلی لے کے چلے گئے, جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا, کیونکہ حیا مانے تھا. اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی. اور سنتے چلیے گا, یہ مسجد کے نمازی نہیں تھے یا مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں کہ حضرت کو دیکھ کے واپس آ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی مسجد میں گئے نہیں. اس وقت تو عزت یہ لوگ بھی دیتے تھے, لیکن معذرت سے کہوں گا آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا, تو باہر جا کے ہم اس کی پگڑی اور اس کا ہی جبہ پھاڑتے ہیں. جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ تذلیل بھی ہم لوگ ہی کرتے ہیں. تو خیر وہ بایزید بسطامی کو دیکھ کر واپس پلٹنے والے وہ لوگ واپس جب گئے تو اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو آج کوئی آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید کہا نیچے تو مولوی ہے. کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں کرو, یہ دھندا ہے ہمارا کاروبار ہے. جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا, فرمایا جو کہوں گا کرو گی؟ وہ کہتی پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. آپ نے لباس دیا, فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. اس کو مصلے پہ کھڑا کیا اور اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی, اور پھر بایزید رونے لگے. کہتے مالک یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا, آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. جب سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے, اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. بھائی جان جو معذرت کر لیتے اللہ معاف کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے, تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب تھا, اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں, آئے رہے, اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے, فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں تھے, میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. عذاب کی آیتیں اتری, میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں, تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن, حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس, گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے, اور سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی. اب وہاں گھر بن گئے,
وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی ولونا امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے اپنے مالک سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مدینہ اداس، بلال کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، مہربانی فرمائیں۔ تو حضور فرماتے اتنی دیر تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ دوستو سیدہ فاطمہ کو خبر ملی تو آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے، مالک کونین ہے گوپاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند لگے ہیں، آپ غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوتی ہیں، عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرما دے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سید اپنے مالک سے عرض کرتے مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا دیر نہ کرو جبریل جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا کو قبول فرما لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ رکیے گا دوست، ٹھہریے گا یہاں، میرے نبی نے ہمیں اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے صلے میں کیا کیا؟ تخیلات میں غوطہ لگے تو 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ اس غار میں خود کو لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بشی کائنات دیکھیے گا۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہوتا ہے۔ یہ جو نعرے میں اور آپ لگاتے کھوکھلے ہو گئے یار، اس نبی نے تو ہمیں اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ بحیثیت امتی میں اور آپ اپنی اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا آج جوانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ چونک چبارے اور پھٹے آباد نہیں، چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ نہیں آباد، آج کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ کسی کو آخرت کی بات سنائے تو جھگڑتے ہیں لوگ، گالی بھی دے لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کہا جاتا یار؟ میں اور آپ اپنے اپنے اخلاق ہی دیکھ لیں، کہاں ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ اس نبی نے تو ہمیں اتنا پیار دیا یار، اس کے صلے میں ہم نے کیا دیا؟ میں نے اتنی باتیں آپ کو سنائی، یہ اعزاز میرا، یہ اعزاز آپ کا، جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے، 12 نبیوں نے آرزو کی حضور کا ہونے کے لیے، ہمیں تو آرزو بھی نہ کرنا پڑی یار، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں کو بھی پیغام نہ دینا پڑا، آنکھ کھلی تو مؤذن نے کان میں آ کے پیغام دیا کہ تم حضور کے بن کے آئے ہو۔ یار اتنا بڑا اعزاز آپ کے پاس، میرے پاس، اعزاز بڑے ہوں تو تقاضے بھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے دوست میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھیں اور زندگی کو ان راہوں پہ لے آئیں۔ اگر وہ راہیں آپ کے پاس ہیں تو مبارک، اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو بھائی مرنے سے پہلے پہلے خود کو ان راہوں پہ تھکا دے تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ آج یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو آخر پہ 2 باتیں ضرور کہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا کریں، درود پڑھنے سے طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہوتی ہے، درود پڑھنے سے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ جب کام کے لیے نکلو، بچوں کو خود بھی ساتھ بیٹھو تو ایک کم از کم تسبیح درود کی پڑھا کریں۔ شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، امت کو دلائل الخیرات پہ درود کا تحفہ دیا۔ لکھنے کا سبب بیان کرتے، فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی پاس نہیں تھی۔ فرماتے قریب 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی،
فرماتے میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی, چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو گئی. کہاں کے ارادے؟ فرماتے منزل سے آگاہ کیا. اور کس بستی کے رہنے والے؟ فرماتے اپنے بستی کا بتایا. نام پوچھ لیا شیخ کا. شیخ کا نام بہت بڑا تھا, معروف تھا. پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہیں ذرا ناراض نہ ہوئیے گا, میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں, افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور وہاں آ کر کے اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے. خیر فرماتے جلدی سے وضو کیا, نماز پڑھی, بچی کو بلا لیا اور بلا کے کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتے صبح اجڑ لے کے آتی ہوں, شام گھر چلی جاتی ہوں. فرماتے میں نے ترلا کر لیا کہ تیے دست سے کی پڑھنی, میں بھی پڑھا کراں گا. تو اس نے کہا مجھے ایک بات پہ فخر ہے. کہا کیا؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اور اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے تو پانی کی ضرورت تھی تو سر رکوع آیا تو میرے نبی نے اس میں اپنا لباب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اور دوسری بات اور آخری بات سنتے چلیے گا, اس ماہ مبارک میں ہم یہ بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں, اور علماء نے لکھا ہے جس گھر میں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پورا سال اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑے علامہ صاحب آئیں تو ہی میلاد ہوتا ہے, کیونکہ اس موسم میں میری بات سے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس موسم میں یہ ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں. غریب آدمی کے بس میں اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کیسے انہیں اپنے پاس بلائیں, تقاضے بھی تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے بھائی آپ اپنے گھر میں چٹائی بچھاؤ, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ, بیٹی تلاوت کرے, بیٹا نعت پڑھے, اور والد حضور کی سیرت پر 10 منٹ گفتگو کرے, اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے. پورا سال اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. بس عتیق بھائی دعا ہے اللہ فلسطین کی خیر فرمائے. اس وقت وہ کسی نے کہا تھا کہ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کیا کرتے ہیں, بچایا نہیں کرتے. ہماری طرف سے تو کچھ زوردار بیان بھی نہیں گیا. اس وقت صرف انہیں یہ ساری ہمدردیاں اپنی جگہ پہ, تو اس وقت ان کی تو ضرورت ہے ان کی پشت پہ کھڑا کیا جائے. کتنے بچے 74 سال ہو گئے یار, وہ لڑتے لڑتے اب تو وہ بھی لگتا تو اس طرح تھک گئے, لیکن ان کے جذبے ایسے ہیں کہ آج بھی جوان ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بیٹوں کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ عالم اسلام کو جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما, قدم قدم پر حسنات عطا فرما, زندگی شان کی اللہ, موت ایمان کی نصیب فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما, اعانت فرما, نصرت فرما. اے میرے مالک عالم اسلام کا بول بالا فرما. اے مالک ہمیں اتحاد جیسی لازوال دولت سے مالا مال فرما. جتنے احباب آئے سب کو جزائے خیر عطا فرما. عزیزم کے علم فضل میں برکت عطا فرما. حضرت تشریف لائے, اللہ ان شخصیات کا آنا تشریف لانا قبول فرما. ان کے علم و عمل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.